بلوچستان تو پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے، مگر سوال یہ کہ بنے گا سب کچھ پیار سے، بنے گا سب کچھ بھائی چارے سے، بنے گا مار دھاڑ سے نہیں بنتا، مار دھاڑ میں کوئی نہیں بنتا۔ مار دھاڑ نہیں، پیار۔ بلوچستان پاکستان کو بڑے ممالک میں شامل کرا سکتا ہے۔ آصف علی زرداری کا تربت میں خطاب، بلوچ بھائیوں سے ملک کو بچانے کی اپیل۔ سابق صدر نے کہا اس بار غلطی نہیں کروں گا، ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا۔ اسلام آباد صوبائی مسائل نہیں سمجھتا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تربت میں ورکرز کنونشن سے خطاب، سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی بڑا سرپرائز دے گی، ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، کوشش ہوگی سب ساتھ مل کر ملکی مسائل کا حل نکال سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کراچی میں امن قائم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، اندر کوئلہ ہے، پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا۔ کراچی اور سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہم نے کرائے، ووٹ کسی اور کو مل گئے، نواز شریف کا شکوہ، کہتے ہیں صبح میں وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بنا دیا، شہر قائد میں امن قائم کیا، ہر سے کوئلہ ہم نے نکالا، ووٹر ریز بھی بٹائی۔ حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کا بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، انتخابات میں تاخیر کے تمام دروازے بند، انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ بھی سنا دیا، الیکشن کمیشن کی اپیل بھی منظور۔ پاکستان کی نصف آبادی حق رائے دہی استعمال کرنے کی اہل، انتخابات کے لیے ووٹر لسٹیں تیار، 12,85,85,707 ووٹر، 46.13% خواتین، الیکشن کمیشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کراچی کی مچھر کالونی میں گیس سلنڈر دھماکہ، 2 منزلہ عمارت گر گئی، بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کہتے ہیں مکان کے پیچھے گیس فلنگ اسٹیشن پر سلنڈر لائے گئے تھے، ایک سلنڈر پھٹا تو دکان میں رکھے دیگر سلنڈرز میں بھی دھماکے ہوئے۔ یہ بند کرنا چاہیے، یہ نہیں بیچنا چاہیے، یہ کیونکہ نا یہ ایک موت ہے۔ غیر معیاری سلنڈرز انسانی جانوں کے لیے موت کا پیغام، گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طویل ہونے سے نئے مسئلے نے سر اٹھا لیا، سلنڈرز کا استعمال عام، آئے روز حادثات ہونے لگے، گیس سلنڈر کے معیار اور اس کی جانچ پڑتال کا نظام نہ ہونے سے صورتحال مزید گمبھیر۔ سرکار کا ہر ماہ غریب کی جیبوں پر وار، گیس 312% مہنگی، بجلی کا یونٹ 64 روپے تک پہنچ گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 117 روپے لیٹر اضافہ، 2023 نے عوام کا کچومر نکال دیا۔ ANP اور JUI میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اجلاس، پشاور کے مفتی محمود مرکز میں بڑی بیٹھک، ایمل ولی خان اور مولانا عطاء الرحمان کی مشاورت۔ چودھری نثار علی خان نے N53 اور 54 کا محاذ سنبھال لیا، چکری اور واہ کینٹ ٹیکسلا سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تیاریاں۔ PTI انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے اپیلیں مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ بانی PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس، اڈیالہ جیل انتظامیہ نے سابق وزیر اعظم کو سینئر سول جج کی عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کر لی، 22 دسمبر کو اوپن جیل ٹرائل کا حکم۔ غیر قانونی افراد کو قیام کی اجازت دے کر قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا ناممکن، وزیر اعظم کہتے ہیں مہمان نوازی پاکستانیوں کے DNA میں ہے، غیر قانونی تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن اور وطن واپسی کے کئی مواقع دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر اسٹیٹ بینک سے ملاقات، بینک آف پنجاب اور پنجاب کوآپریٹو بینک کے امور پر گفتگو کی گئی، محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کسانوں کو سبسڈی اور آسان قرضے دے کر زیادہ پیداوار کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
فلسطین میں تباہی اور بربادی کا 73واں دن، جبالیہ کے نصر اللہ اسپتال اور نصیرات میں اسرائیلی حملے، 115 شہری شہید، مغربی کنارے سے بھی گرفتاریاں، مجاہدین کے جوابی حملے، اسرائیل نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ غزہ میں فوری اور دیرپا جنگ بندی کے لیے کوششیں، سلامتی کونسل میں آج پھر قرارداد پیش کی جائے گی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے بھی اسرائیلی حملوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ پوپ فرانسس کا ویٹیکن سٹی میں خطاب، غزہ کی تباہ کن صورتحال پر اظہار افسوس، کہا خدا ہمیں جنگ سے روکتا ہے اور امن کی طرف بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ غزہ جنگ ختم ہوتے ہی نیتنیاہو حکومت گرنے کی پیش گوئی، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، انتہا پسند صہیونی حکومت نہیں چاہتی جنگ بند ہو۔ 2 سال ہو گئے گھر بنا کر دینے کا وعدہ وفا نہ ہو سکا، اورنگی، محمود آباد اور گجر نالہ کے متاثرین کا کراچی میں حکومت کے خلاف احتجاج، کئی افراد کو کرائے کے چیک بھی نہ مل سکے، دیگر افراد کے وکیل کا موقف، سپریم کورٹ نے میئر اور چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ سیالکوٹ میں شادی کی تقریب سوگ میں تبدیل، اسٹیج پر دلہن کے ساتھ بیٹھا دلہا دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق، دودھ پلائی کی رسم کے دوران ہارٹ اٹیک کی ویڈیو وائرل۔ فیصل آباد میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین دوبارہ ببھر گئے، FWMC اور DC آفس کے سامنے کچرے کا انبار لگا دیا، تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ۔ افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان کے دہشت گردوں کی گرفتاریاں، پاکستان کے اطلاعات پر 1 سال میں 40 تقریب کاروں کو پکڑا گیا، افغان میڈیا کی رپورٹس۔ 71 کی جنگ میں دھرتی ماں پر جان نثار کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر کا یوم شہادت، راولپنڈی میں مزار پر پاک فوج کے دستے کی سلامی، افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ آزاد کشمیر، KP اور بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد سرد ہوائیں، سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کی پیش گوئی، کراچی میں کوئٹہ کی ہوائیں چلنے لگی، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ قومی ٹیم کل میلبرن پہنچے گی، 21 دسمبر سے ٹریننگ کا آغاز ہوگا، آسٹریلیا سے 26 دسمبر کو مقابلہ۔ سپر اوور میں کمال، پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایسے ہونے چاہیے ایونٹس جس میں عورتوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ ہر چیز دیسی، ملبوسات اور رنگ برنگے پراندے، اسلام آباد میں لوک میلہ، خواتین نے دستکاری اور دیگر اشیاء نمائش کے لیے پیش کر دی۔ میرے چھوٹے بھائی جو وہ بھی رباب بجاتا ہے تو اس نے مجھے سکھایا ہے کہ رباب کے بیسکس جو تھے وہ یہ ہوتے۔ چترال کی رفائدہ احسان کا کمال، رباب کے تاروں سے دھنے بکھیر کر امن کا پیغام، خاتون ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم۔ اور عظیم موسیقار رشید اطری کی 56ویں برسی، مرحوم نے 80 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب دی، کئی لازوال گیت آج بھی مشہور۔